السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی 16 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 یعنی آخری آیت سورہ مریم کی وہاں تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ جو شیطان کافروں کو گناہ کرنے پر خوب ابھارتے رہتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت و برابر اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم تو بس ان لوگوں کے لیے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن ہم سارے نیک لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کے پاس جمع کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں انکار کرنے والوں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا، لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا مگر جس کو رحمان سے سفارش کرنے کی اجازت ملے۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، لوگ کسی کی سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے مگر وہ جس نے دنیا میں رحمان کے لیے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم لوگوں نے یعنی اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی کی بات کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا ہے، یعنی جھوٹ بولا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں شقاف یعنی سوراخ پڑ جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب رحمان کے سامنے بندہ یعنی غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا ہی آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جلد ہی رحمان ان کے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس سے نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور جھگڑنے والوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کا کوئی نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک یعنی آواز اور آہٹ سنائی دیتی ہے؟ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی 16 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 83 سے اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آخری آیت آیت نمبر 98 تک۔ آپ آیت نمبر 85 پر غور کیجئے، نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ اب آپ ہی بتائیے، رب جس کا میزبان ہو جائے اور ہم جس کے مہمان ہو جائیں، کیا کہنا۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 87 پر غور کیجئے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی کسی کی سفارش کے مالک نہیں ہے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ توحید والوں کو اللہ اجازت دیں گے، اللہ جس کے حق میں چاہیں گے اجازت دیں گے، بغیر اجازت کے کوئی نہیں جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے۔ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 کے درمیان دیکھیے، اللہ کے پاس اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عرب کے کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیوی ہے نہ بال ہیں نہ بچے ہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے دربار میں اکیلے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر آدمی قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس آئے گا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے جو نیک لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ ہی محبت ڈالتا ہے، اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں۔ ورنہ ہم اور آپ تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ اگر اللہ محبت نہ ڈالے اور ہم لوگوں کی ہر چیز اللہ ظاہر کر دے تو کوئی ہم سے محبت نہ کرے۔ یہ تو اللہ ہی ہے
کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہم لوگوں کی محبت رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، کیا کسی کی آواز آپ سنتے ہیں؟ جی نہیں سنتے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے، قرآن کی تبلیغ کرنے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔